بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج اعراب کے اقسام کا بیان مجھے کرنا ہے اور اس سے متعلق جو شرح جامی کی عبارت ہے وہ پہلے میں پڑھ کے سنا دوں کہ وَأَنْوَاعُهُ اے انواع اعراب الاسم ثلاثۃ، اعراب کی 3 قسمیں ہیں۔ اب مصنف نے کیا نکال دیا؟ اسم کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ بحث اسم کی چل رہی ہے تو اعراب بھی اسم کا بیان یہاں کرنا ہے، نہ کہ مطلق اعراب کا بیان کرنا ہے۔ اور اسم کے اعراب مراد لینا اس لیے ضروری ہے کہ اعراب ایک جزم بھی ہوتا ہے جو فعل پر آتا ہے، تو اعراب کل 4 ہو گئے: رفع، نصب، جر اور جزم۔ اگر انواع اعراب کو مطلق رکھا جائے، اسم کے اعراب سے مقید نہ کیا جائے تو اسے 3 کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رفع، نصب، جر بطور عطف تینوں خبر ہیں انواع کی۔ رفع بھی خبر ہے، نصب بھی خبر ہے، جر بھی خبر ہے۔ اب انواع جو ہے یہ نوع کی جمع ہے اور رفع واحد ہے، اور واحد جمع پہ محمول نہیں ہوگا۔ نصب بھی واحد ہے، یہ بھی محمول نہیں ہوگا۔ جر بھی واحد ہے، یہ بھی محمول نہیں ہوگا۔ اس لیے شارح نے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے یہ عبارت نکالی کہ رفع، نصب، جر الگ الگ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ان تینوں اسما کا مجموعہ مراد ہے، اور جب مجموعہ مراد ہے تو انواع مبتدا بھی جمع اور جانب خبر میں بھی جمع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہ 3 اسما یہ مختص ہیں اعرابی حرکات اور حروف کے ساتھ: رفع، نصب اور جر۔ یہ ساری تفصیلات کل کے سبق میں پڑھا چکا ہوں کہ یہ تینوں اسما یعنی اعراب کا جو یہ 3 نام ہے، رفع، نصب اور جر، یہ تینوں اسما اعرابی حرکات و حروف کے ساتھ خاص ہیں اور حرکات بنائیہ پر بالکل نہیں بولے جاتے۔ ہاولائے کی پر جو حرکت ہے جانی ہاولائے میں، اس کو آپ جر نہیں بولیں گے۔ لا رجولہ پہ جو فتح ہے اس کو نصب نہیں بولیں گے آپ، ہے نا؟ اور یا زیدوں پہ جو رفع ہے اس کو جو پیش ہے اس کو آپ رفع نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ تینوں جگہ یہ حرکتیں یہ مبنی کی حرکتیں ہیں۔ تو بنائی حرکات پہ رفع و نصب و جر کا اطلاق بالکل نہیں ہوتا، بخلاف ضمہ، فتحہ اور کسرہ کے، کیونکہ یہ تینوں حرکتیں جو ہیں، یہ تینوں نام اعراب کے، یہ حرکات بنائیہ میں بھی مستعمل ہوتے ہیں عموماً اور حرکات اعرابیہ میں بھی مستعمل ہوتے ہیں، لیکن حرکات اعرابیہ میں ان کا استعمال کم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ 3 قسموں میں سے جو رفع ہے، چاہے حرکت ہو یا حرف، تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، رفع حرکت ہو یا حرف ہو، جانی زیدن میں حرکت ہے، جانی ابو کا میں حرف ہے، یہ فاعل ہونے کی علامت ہے، یعنی شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے، چاہے حقیقتاً وہ فاعل ہو یا حکماً فاعل ہو۔ اب یہ عام کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ حقیقتاً فاعل تو ضرب زیدن میں جو فاعل ہے جس کی تعریف آپ آگے پڑھیں گے وہی ہے مراد، لیکن ایسی صورت میں مرفوعات کی بقیہ قسمیں یہ
فائل میں تو شامل ہے نہیں، الگ الگ نام ہے ان کا، الگ الگ تعریف ہے، تو اب حقیقتاً یا حکماً میں عام کر دیں گے اگر فائل کو، تو جو فائل کے ملحقات ہیں ان سب کو شامل ہو جائے گا۔ فائل کے ملحقات میں کیا ہیں؟ جیسے کہ مبتدا ہے، خبر ہے، اور ان کے علاوہ جو بقیہ 5 اور مرفوعات ہیں۔ اسی طرح سے نصب چاہے حرکت ہو جیسے رأیت زیدن میں، یا حرف ہو جیسے رأیت اباک میں، یہ مفعول ہونے کی علامت ہے، یعنی ایک شے کے مفعول ہونے کی علامت ہے۔ یہاں بھی تعمیم ضروری ہے کہ مفعول حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، تاکہ اس میں صرف مفاعیل خمسہ نہیں بلکہ سارے منصوبات شامل ہو جائیں، اس لیے عام کیا کہ یہ مفعول ہونے کی علامت ہے، خواہ مفعول ہونا حقیقتاً ہو یا حکماً ہو۔ اور جر حرکتاً ہو یا حرفاً ہو، حرکتاً جیسے مررتو بزیدن میں، یا حرفاً جیسے مررتو بے ابیکا میں، یہ شے کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے۔ اور جب اب ایک سوال پیدا ہوا یہاں پر کہ فاعل میں یا تے لگا کے مصدر بنایا گیا فاعلیت، مفعول میں یا تے لگا کے اس کو مصدر بنایا گیا مفعولیت کہا گیا، اسی طرح سے اضافت میں اضافیت کہتے تو عبارت میں مناسبت پیدا ہو جاتی۔ اس کا جواب دیتے ہیں شارح کہ اضافت میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مفاعل اور مفعول کو مصدر بنانے کے لیے، مصدر جعلی بنانے کے لیے یا اور تے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اضافت تو بذات خود مصدر ہے، تو پھر اس کو مصدر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یعنی شے کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے۔ اور جب کہ اضافت بذات خود مصدر ہے تو اب یائے مصدریہ لاحق کرنے کی اضافت میں ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ فاعلیت اور مفعولیت میں اس کی ضرورت تھی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ رفع فاعلیت کی علامت کیوں ہے، نصب مفعولیت کی علامت کیوں ہے، جر اضافت کی علامت کیوں ہے، یہ بالعکس کیوں نہیں ہوا؟ تو اب اس کا جواب دیتے ہیں کہ جزئی نیست کے رفع فاعل کے ساتھ خاص ہے، نصب مفعول کے ساتھ خاص ہے، اور جر مضاف الیہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ رفع ثقیل ہوتا ہے اور فاعل قلیل ہوتا ہے۔ تو جو حرکت ثقیل ہے، کم جگہ پڑھی جائے وہی نہ ٹھیک ہے، باعتبار اس کے کہ زیادہ جگہ پڑھی جائے۔ مرفوعات آپ جانتے ہیں 8 ہوتے ہیں، منصوبات 12 ہوتے ہیں، تو اگر نصب علامت بنایا جاتا فاعلیت کی تو آپ سمجھ جائیے کہ 12 جگہ پڑھنا پڑتا اس کو، اور وہ ثقیل ہے تو یہ دشواری ہوتی، اس لیے 8 ہی جگہ پڑھنا پڑے گا اگر فاعل ہونے کی علامت رفع کو قرار دے دیا جائے، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جزئی نیست کے رفع فاعل کے ساتھ خاص ہے، اور نصب مفعول کے ساتھ خاص ہے، اور جر مضاف الیہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ رفع ثقیل ہے اور فاعل قلیل ہے، یعنی حقیقتاً فاعل تو ایک کے ہے اور حکماً باقی 7 ہے، تو ثقیل قلیل کو دیا گیا، اور نصب خفیف ہے اور مفاعیل کثیرہ ہیں۔ اگر حقیقتاً دیکھیں تو 5 ہیں، اور اگر حکماً دیکھیں تو 12 ہیں۔ لأنها خمسۃ، کہتے ہیں فأوتی الخفیف الکثیر، تو خفیف حرکت جو ہے یہ کثیر کو دی گئی تاکہ کثیر جگہ پڑھنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب چھانٹنے بیننے کی بات تو ختم ہو گئی، رفع مل گیا فاعل کو، نصب مل گیا مفعول کو، تو اب مضاف الیہ کے لیے جر کے علاوہ کوئی علامت بچی ہی نہیں، تو جر کی علامت، یہ مضاف الیہ ہونے کی علامت، یہ جر کو قرار دیا گیا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔